بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی کو ابھی 3 ماہ ہوئے تھے کہ میری بیوی کے مرنے کی اندوناک خبر ملی۔ میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری اس قدر محبت اور پیار کرنے والی بیوی، جس کے ساتھ میں ابھی تک کھل کر اظہار محبت بھی نہ کر سکا تھا، وہ اس دنیا سے اس قدر جلد رخصت ہو جائے گی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی، اس کی چاہت کا ہر طرح سے خیال رکھا، لیکن زندگی نے مجھ پر اتنا بڑا ستم کر دیا کہ میری بیوی بھری جوانی میں مجھے چھوڑ کر چل بسی۔ لیکن بیوی کی موت کے بعد اصل کہانی کا آغاز ہوا، جس نے نہ صرف مجھے بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا بلکہ اصل رشتوں کی پہچان بھی کروا دی تھی۔ جیسے میری بیوی کے مرنے کی خبر پھیلی تو بیوی کے میکے والے ہمارے گھر آ گئے۔ شدید غم غصے کے عالم میں اس کی ماں مجھے لعن طعن کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تو نے ہی میری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کے بعد تو بے حد خوش تھی اور ہم سے کہہ رہی تھی کہ اب اس گھر سے بس اس کا جنازہ ہی نکلے گا، اور تو نے سچ میں اس کا جنازہ ہی نکال دیا۔ تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی؟ یقیناً تو نے ہماری بیٹی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں گے۔ اب وہ بیچاری کس کو کچھ بتانے کی بجائے خود ہی گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ میں چپ چاپ یہ ساری باتیں سنتا رہا، اور اب میں انہیں کیا سمجھاتا کہ میں تو ابھی تک اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق ہی قائم نہ کر سکا تھا۔ بھلا اس پر کیا ظلم کر سکتا تھا؟ میں چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب نہ ہو سکا تھا، کیونکہ وہ اس قدر شرماتی ہے اور اس قدر لجاتی تھی کہ میں اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا تو اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیتی۔ خیر، سارے چوہے بلی کے کھیل میں 3 ماہ گزر چکے تھے اور مجھے احساس تک نہ ہوا تھا، لیکن اصل قیامت تو اب ٹوٹی تھی کیونکہ میری ساس مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ایک ایک گناہ کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ تم نے میری بیٹی پر ظلم و ستم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ بھی ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کیا۔ بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے بضد تھے، کیونکہ اب وہ ہماری ذمہ داری تھی، لہٰذا اب اسے یہیں پر دفنایا جائے گا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری بیوی کے میکے سے ایک آدمی بہت زیادہ اصرار کر رہا تھا کہ اب ہم اسے کسی بھی صورت یہاں دفن ہونے نہیں دیں گے۔ تم نے اس کے جیتے جی اس پر ظلم کیے ہوں گے، لیکن اب ہم اسے مرنے کے بعد بھی یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر، کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے یہاں سے میت کو نکال دیا۔ وہ لوگ اسے اپنے گھر میں لے گئے۔ اب میں بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ اب وہ میری بیوی تھی، وہ دفن چاہے جہاں بھی ہوتی، لیکن اس کے ساتھ میرا نصیب ختم ہونے سے تو رہا، لیکن میں بھی ہمت کر کے اس کے ساتھ ہی وہاں چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے جب اسے لحد میں اتارا تو میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں انہی خیالوں کے اندر گھوم رہا تھا کہ کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے کی بہت زیادہ ضد کی تھی۔ مجھے کہنے لگا، ارے بھائی، اب کیا تم بھی اس قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ پرے ہٹ جاؤ اور نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا انداز بہت ہی عجیب اور نفرت انگیز لگ رہا تھا۔ میں ہاتھ بڑھا کر قبر سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا تو جلدی جلدی سے قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی۔ وہی آدمی سب کو کہنے لگا کہ اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، اور پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا کہ او میاں، اب کی اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو وقت دو۔ میں اس کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، یہ موقع ہی ایسا تھا کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں نے چپ چاپ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میرا دل بری طرح سے رو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے کسی اچھے دوست کو اپنے دل کے کسی سارے غم سنا کر اپنے دل کو کچھ ہلکا کر لوں۔ پھر میں نے جیب سے موبائل نکالنے کے لیے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرا تو موبائل ہی میری جیب میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوا اور سوچا کہ میں اپنا موبائل شاید کسی راستے میں پھینک آیا ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ قبرستان سے واپسی پر میری جیب ذرا ہلکی پھلکی تھی۔ میں اس وقت یہ فرق محسوس نہ کر سکا تھا، لیکن بات اصل میں یہی تھی کہ میں اپنے موبائل
قبرستان میں ہی بھول آیا تھا۔ اب فون کے بغیر تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی، یہ بات تو آپ بھی اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں گھر سے نکلا اور سیدھا وہیں پر پہنچا جہاں پر میری بیوی کی تدفین ہوئی تھی۔ وہاں پر پہنچ کر متلاشی نگاہیں ارد گرد موجود تمام قبروں کے اوپر نیچے اپنا موبائل تلاش کرنے لگیں، لیکن مجھے کہیں پر اپنا موبائل فون نظر نہیں آیا۔ میں پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، تب ہی ایک بڑا شخص میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا ڈھونڈ رہے ہو بیٹے؟ وہ شخص شاید قبرستان کا گورکن تھا۔ چاچا میں اپنا موبائل یہاں کہیں بھول گیا ہوں، وہی ڈھونڈ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ موبائل قبر کے اندر تو نہیں گرا؟ چاچا نے بڑی حیرانی سے پوچھا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات سوچ کر میں لرز کر رہ گیا۔ تو کیا میرا موبائل اس قبر میں گر گیا ہے جس میں میری بیوی دفن ہے؟ لگتا ہے مجھے قبر کھودنی پڑے گی۔ میں نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ توبہ کرو میاں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ایک چند ہزار کے بدلے تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑو گے؟ قبر اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ خبردار اگر تم نے قبر کھودنے کی کوشش کی، تمہاری بیوی کے سارے میکے والے، سارے گھر والے اٹھ کر یہاں آ جائیں گے اور وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ایسی بات ہرگز مت کرنا، وہ یہ سوچیں گے کہ ان کی بیٹی کو تم نے قتل کیا ہے۔ وہ شخص بولے چلا جا رہا تھا اور اس کی باتیں سن کر میں حیران ہو گیا کہ اس آدمی کو میرے گھریلو مسائل کے بارے میں اتنی معلومات کیسے ہوئیں۔ میرے خیال میں وہ ایک گورکن تھا، لیکن اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ میری بیوی کے اور اس کے گھر والے مجھ سے اس بات کو لے کر پہلے سے ہی ناراض تھے کہ ان کی بیٹی شادی کے بعد اتنی جلدی مر گئی تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ میری بیوی کے میکے کا قبرستان ہے، اس لیے اس کو میرے بارے میں اتنی معلومات ہیں۔ شہروں میں عموماً ایسی تفصیل نہیں بتائی جاتی، نہ ہی کوئی دوسرے خاندان کے بارے میں جانتا ہے، لیکن یہ گورکن عجیب تھا جسے ہر طرح کی معلومات تھیں۔ میں بڑا حیران تھا لیکن چپ تھا۔ اس وقت غم ہی اتنا تھا کہ میں فوراً اپنے گھر لوٹ آیا۔ گھر آ کر میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو ماں کہنے لگی، بیٹا اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ تم ایسا کرو کہ دوسرا موبائل لے لو، خواہ مخواہ پریشان ہوتے رہو گے۔ اب اگر بیوی کی وفات کے بعد تمہارے پاس موبائل بھی نہیں ہوگا تو تمہارا دل اور بھی زیادہ پریشان ہوگا۔ اپنا دھیان ہٹانے کی کوشش کرو، میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، تم جا کر نیا فون خرید لو۔ ماں کی یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا، امی جان اس موبائل پر تو میرے کافی سارے جاننے والوں کے نمبر موجود تھے اور اس موبائل سے میرے وہ سارے نمبر بھی جاتے رہیں گے، لیکن چلو ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ مجھے پیسے دے دو، میں 1 مہینے کے بعد واپس لوٹا دوں گا۔ ماں نے مجھے پیسے دے دیے اور میں بازار سے جا کر ایک نیا فون خرید لایا۔ میں نے اپنے پاس ایک سم بھی رکھ لی، لیکن پھر ایک ایسا وقت ہوا جس نے مجھے مزید بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ رات کا وقت تھا اور میرے موبائل فون پر سگنل نہیں آ رہے تھے، لیکن جب اچانک سے تھوڑے سے سگنل نمودار ہوئے تو میں نے پہلا نمبر جو ملایا وہ میرے پرانے موبائل کا تھا۔ شاید میں سگنل چیک کرنے کے لیے بے ارادی طور پر ایسا کر رہا تھا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ بس میرا موبائل قبر کے اندر گر گیا تو اب وہ ختم ہو گیا ہوگا، بند ہو گیا ہوگا، کیونکہ فون میں چارجنگ بھی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے فون ملایا، اس بار بیل جانے لگی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے عجیب سا ڈر لگا کہ میرا موبائل قبر میں گیا اور وہاں پر بیل جا رہی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے جو ہوا اس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ میرا فون ریسیو کر لیا گیا اور پھر جو ہوا میں اس قدر حیران ہوں، پریشان اور تجسس میں مبتلا ہوا کہ بستر کی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ماں بھی حیران تھی کہ یہ کیا کر رہا تھا۔ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ حیران ہوتے ہوئے مجھے پوچھنے لگی۔ ماں میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ پہلے تم موبائل کا بہانہ کر کے چلے گئے تھے، لیکن اب کیا آفت آ پڑی ہے کہ اس وقت تم اپنی بیوی کی قبر پر جا رہے ہو؟ اماں مجھے جانا ہوگا، یہ کہہ کر میں تو گھر سے نکل گیا، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد میری ماں کتنی پریشان ہوئی ہوگی۔ ابھی میرے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خیال آ رہا تھا اور وہ تھا میری بیوی کا، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میں خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میری پوری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اس معاملے کی جا کر تحقیق کروں، اس لیے میں اپنی بیوی کے آبائی قبرستان پہنچ گیا تھا۔ لیکن میں نے جیسے ہی قبرستان کے اندر قدم رکھا تو مجھے وہی بابا ملا۔ ارے میاں تم یہاں بار بار کیا ڈھونڈنے چلے آتے ہو؟ غصے سے بولا۔ گورکن میاں آپ کا کیا کام؟ قبر کھودنا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ مجھ سے بار بار سوال کیوں کرتے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا؟ ارے میاں میں تو تم سے ہمدردی کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں،
تمہیں اس قبرستان کا نہیں پتہ، میں یہاں گورکن ہوں۔ میں نے گورکن کا ساری بات سنا دی۔ اسے سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ اچھا، میں اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا بیٹا، ایک نیک بات ضرور کہوں گا کہ اس کا تعلق تمہاری بیوی سے ہی ہے، تمہاری بیوی کی قبر سے نہیں، اور تم اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس جا کر اس کے بارے میں معلوم کرو، تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ میں کچھ بولوں گا تو وہ خیانت ہو جائے گی، اس لیے میں خود کو گنہگار نہیں کرنا چاہتا، تم خود جا کر معلوم کرو۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اب میں گورکن کی ساری بات سن کر سمجھ چکا تھا کہ مجھے کوئی بات نہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے کہ شاید اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کوئی رقم وصول کی ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی جس وجہ سے وہ پوری بات مجھے نہیں بتا پا رہا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنی بیوی کے قبرستان سے ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا، لیکن میں نے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی تھی بلکہ یوں ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گھر کے باہر والا حصہ بالکل خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں چلتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں بیٹھ کر وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ان سب کے چہروں پر بے پناہ غصہ تھا۔ مجھے لگا وہ اب بھی اٹھ کر مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ وہ بات کر رہے تھے میری بیوی ہی کے بارے میں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیوی پر غصہ کیوں کر رہے تھے۔ تبھی میرا ہاتھ وہاں پر پڑی ایک پیالی پر لگا، وہ پیالی گر کر ٹوٹ گئی اور تبھی سب کی توجہ میرے اوپر آ گئی۔ وہ لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے اس گھر میں چوری کر لی ہو۔ بیٹا تم یہاں کیسے اور کب آئے؟ میری ساس نے مجھ سے پوچھا۔ اماں جی، میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں نے اپنی ساس کے چہرے پر ایک امید بھری نظر ڈالی۔ ہاں بیٹا، آؤ آؤ، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ مگر وہ کیوں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے اپنی ساس سے پوچھا۔ بس بیٹا، حالات ہی کچھ ایسے ہیں، کیا کریں؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا بھانجا کل سے گھر نہیں آ رہا، میری بہن بھی پریشان ہو گئی ہے، کہتی ہے کہ اپنے داماد سے کہہ کر میرے بھانجے کو کہیں سے ڈھونڈو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا، اگر وہ بھی نہ رہا تو میں کیا کروں گی؟ تم جانتے ہو نا کہ کافی عرصے سے ہماری ان کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، لیکن اب اس موقع پر ہم دونوں خاندان والے ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے ہیں۔ ساس کی یہ باتیں سن کر میں اپنا غم بھول گیا۔ اچھا جی، میں آپ کا کام کر دوں گا، لیکن ابھی میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں۔ بیٹے، مسئلے تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ میری ساس نے میری بات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ لیکن تم پہلے میرا کام کر دو، اس کے بعد تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں نے اپنی ساس کے ساتھ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں سے ایک اور ذمہ داری لے کر میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ اپنی بیوی کی قبر کھولنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ ایک بار اس کی قبر کھول کر اپنی تسلی کر لوں، کیونکہ میں نے جو کچھ سنا تھا اور جو کچھ جانتا تھا وہ سب سن کر میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کی قبر کھولوں اور اس کی قبر کو صحیح کروں، لیکن کوئی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ رات کے 2 بجے میں نے قبرستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی کی قبر کھولنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ رات کے 2 بجے گھر کے سب لوگ سو چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ گورکن جو بار بار مجھے منع کر رہا تھا وہ بھی اس وقت نہیں جاگ رہا ہوگا۔ اس کو لگتا ہوگا کہ اب میں تھک ہار کر چپ ہو کر بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی، میں کیسے خاموش رہتا؟ میں نے جا کر سارا انتظام مکمل کیا اور تقریباً 2:30 بجے قبر کھولنا شروع کر دی۔ مجھے اس بات کی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ قبر کی مٹی کافی نرم تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قبر کو کچھ دیر پہلے ہی بند کیا گیا ہو۔ جلدی جلدی مٹی ہٹائی تو قبر کی سلوں کو ہٹانے میں مجھے 5 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگا۔ میں اس وقت ایسے تھا کہ میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اکھاڑ سکتا تھا۔ جب میں نے پتھر کی سلیں ہٹائیں تو مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے، ٹھنڈے پسینے میرے چہرے پر آ رہے تھے۔ میں اس قدر حیران اور پریشان تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب کیا کروں، آنسو بہاؤں یا روؤں یا پھر اپنی بیوی کا ماتم کروں، کیونکہ سامنے قبر خالی تھی۔ قبر میں میری بیوی تھی، نہ اس کا کفن تھا اور نہ ہی میرا موبائل فون تھا۔ میں تو اپنا فون ڈھونڈنے آیا تھا، لیکن ایک نیا قصہ کھل گیا تھا۔ دراصل جب میں نے اپنے فون اپنے کان سے لگایا تو جس نے میری کال اٹھائی تھی، اس بات سے پہلے مجھے لگا جیسے میرا موبائل قبر کے اندر نہیں رہا بلکہ میرا فون چوری کر کے لے گیا ہے۔ لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تو وہاں سے میرا اندر کا انسان جاگا تھا۔
کوئی دیر تک ایسی آوازیں آتی رہیں جیسے ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہوں۔ اس کے بعد میرے کانوں میں سے ایک ایسی آواز پڑی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے اور جب تک میں اس کے نام کا قرضہ ادا نہیں کر دیتا تب تک وہ یوں ہی تڑپتی رہے گی۔ شاید میں یہ سب سن کر بیوقوف بھی بن جاتا، لیکن پھر میں نے یہ سوچنے لگا کہ قبر میں آنے والے فرشتے تو کبھی بھی اردو میں بات نہیں کرتے، وہ تو سنا ہے کہ عربی میں بات کرتے ہیں، اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کی آواز مجھے فون پر سنائی دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے قبر کے اندر کیمرہ اور مائک رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج تک کسی بھی مردے کی آواز کسی انسان کے کانوں میں نہیں پڑ سکی۔ یہ اللہ کا ایک راز ہے اور اللہ ہی خوب جانتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بس وہیں سے شک پڑ گیا اور میں نے اپنی بیوی کی قبر کھودنے کی ٹھان لی تھی، اور پھر جب میں نے قبر کھودی تو وہاں مجھے کچھ بھی نہ ملا، اور یہ دیکھ کر میں اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی قبر میں نے کھودی ہے، لیکن میری بیوی وہاں اس قبر کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے سسرال والے مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ مجھے یہ بےہودگی کرنے کی کس نے کہا تھا۔ میری بیوی کے بھائی تو باقاعدہ مجھے مارنے پر تل گئے تھے، کیونکہ میں اپنی بیوی کے بارے میں تو کبھی برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ بات ان لوگوں کو کون سمجھا سکتا تھا؟ ان لوگوں کو تو میں ظالم جلاد لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ تو لڑنے جھگڑنے اور مٹنے پر تیار ہو گئے تھے۔ ایسے لوگوں میں سے کیسے میں بات کرتا؟ وہ میری بات کبھی نہ سنتے۔ سب کام چھوڑ کر اب میں صرف اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا۔ وہ بھی گھر سے اسی دن غائب ہوا تھا جس دن میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ خیر میں پوچھتا وہاں کے بس اڈے پر پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کے بھانجے کے بارے میں بتایا۔ چھوٹے گاؤں کے بھی اپنے فائدے ہیں۔ اب یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہ تھی، اور میں اس کا پتہ پوچھتے اس تک کیسے پہنچا یہ ایک الگ کہانی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اور آج مجھے اس کو ڈھونڈتے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے گھر کو ڈھونڈنے کے بعد جب میں اس کے دروازے کے سامنے کھڑا دستک دینے والا تھا تو میرے دل میں آنے والے تمام سوالوں کا جواب مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا۔ جب یہ کچھ سوالات میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے میں وہ سب اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں نے جو منظر دیکھا وہ منظر دیکھ کر میرے پیر تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ دروازہ کھول کر سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے پھیکا ہو گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے کی جانب بھاگنے لگی، لیکن میں نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگی۔ وہ شاید اپنی گلی والوں کے سامنے مجھے غنڈہ ظاہر کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے سب کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے یوں ہی یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ سب لوگ بہت حیران تھے، اور میری بیوی کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور دوسرا جاتا تھا۔ میں نے لا کر اسے گاڑی کے اندر پھینکا۔ اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، خدا کا نام مت لو، تم نے اسے ناراض کر کے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اب بتاؤ کہ تمہیں کیا سزا دوں؟ میری بیوی ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ پہلے ایک بار آپ میری بات سن لیں، پھر میں آپ کو سب سچ بتا دوں گی۔ اگر پھر بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو بھی کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میری بیوی نے مجھے اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں بھی چپ ہو گیا۔ اب میں اسے کیا کہتا اور کیا سزا دیتا؟ اس نے بتایا کہ وہ جب سے بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کا ایک کزن تھا جو کہ اس کی خالہ کا بیٹا بھی تھا۔ میری بیوی کا کزن اکثر اس کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ اس کا نام نذیر تھا۔ جب نذیر کے ساتھ اس کی بے تکلفی بڑھی تو نذیر نے اسے لالچ دیا کہ اسے شہر میں ماڈلنگ کروانے کے لیے لے جا کر خوب پیسہ کمائے گی، مشہور ہو جائے گی اور گھر میں غربت ختم کر دے گی۔ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اس کی تصاویر بھی بنائیں۔ جب اس کی کافی تصاویر بن گئیں تو وہ بیچاری مجبور ہو گئی تھی، اس کی بات ماننے لگی تھی۔ اس کی ماں کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے اس کی شادی میں جلدی کر دی، لیکن اس کے بھانجے نے پھر بھی میری بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ کبھی میری بیوی کے گھر آتا اور کبھی میرے گھر آتا۔ اس نے میری بیوی کو سختی سے منع کر دیا کہ تو نے اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا۔ یہ وجہ تھی کہ میری بیوی دو حصے میں بٹ گئی تھی اور وہ اس شخص کی باتیں بھی مانتی اور میرے گھر میں بھی خوش رہتی تھی۔ اس لیے گھر امیروں کا ہو یا غریبوں کا، اگر پردہ داری ہوگی تو ایسے مسائل کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔